بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ نیند کے آداب۔ جو بندہ یہ چاہے کہ میں رات کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنی نیند مکمل کروں تو اسے چند آداب کا لحاظ رکھنا ہوگا، اور پھر جتنا ممکن ہو سکے انسان اس کے مطابق عمل کرتا رہے۔ کہ رات کو جلدی سو جانا، اگر دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام نہ ہو، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا، برتن وغیرہ ڈھانک دینا، چراغ اور زائد لائٹیں بجھا دینا، باوضو سونا، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے اچھی طرح دھو کر سونا، بستر جھاڑ کر سونا، سرما لگانا، سونے سے پہلے وصیت کرنا، اچھی نیت سے سونا، سونے سے پہلے توبہ کر لینا، اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا، تہجد کی نیت کر کے سونا، حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا، آیت الکرسی پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا، سورہ کافرون پڑھنا، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھنا، مسبحات یعنی سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ پڑھنا، دہنی کروٹ پر سونا، چہرے کے نیچے دہنا ہاتھ رکھ کر سونا، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ نیند آنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا، نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنا، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجا یعنی ناپاکی دھو کر وضو کر لینا۔ جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت رکھنا۔ رات کو گھبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا، اوندھے منہ نہ سونا، چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا، 2 آدمیوں یا 2 عورتوں کا ایک چادر یا ایک بستر میں نہ سونا، بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا، عام راستے پر نہ سونا، بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا، قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد سونا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور ایک طویل حدیث میں جس میں رات کی نیند کے لیے اس سے پہلے کے چند احکام جن کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن فرمایا، ان میں سے چند آداب مذکور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانک دو اور مشکیزیں باندھ دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہہ بند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے عصمت سرما لگایا کرتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات یعنی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگرچہ تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے پیارے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی مگر نیند اس پر غالب آ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی
تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر ایک انعام ہوگی۔ جب شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو ان سے کہنے لگا جب تو سونے کے لیے لیٹے تو آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پڑھ لیا کر تو اس کی برکت سے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا متعین رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تیرے قریب بھی نہ ہوگا۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بات تو سچی کہی مگر ہے وہ جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو رات میں پڑھ لے گا یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا اس نے چوتھائی قرآن پاک پڑھا اور شیطان اس سے دور بھاگا اور وہ شرک سے بری ہو گیا اور نیند میں گھبراہٹ سے اسے عافیت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو حکم کرو کہ وہ اسے سوتے وقت پڑھیں تاکہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تب تک نہ سوتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل نہ پڑھ لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات وہ صورتیں جن کے شروع میں سبح یا یسبحو ہے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ جا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے تو اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید مخزومی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے حبیب مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے بستر پر لیٹا کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کر اللہم رب السماوات السبع جو بتا دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تڑپ کر اٹھ جاتے تو یہ دعا پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ جو اوپر بتا دی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ سوئے ہوئے شخص کو دیکھ کر فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کو دوسرے پیر پر چڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے یعنی چادر میں داخل ہو اور نہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر رات گزارے جس کی دیوار نہ ہو تو اس سے میرا ذمہ بری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اور عام راستے پر سونے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔